السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے جو ویڈیوز کا اور جو نازیبا ویڈیوز کا سکینڈل تھا اس کے حوالے سے ایک انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اوورآل یہ جو سکینڈل تھا اس میں کتنی حقیقت تھی، کتنا افسانہ تھا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ولاگ کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ہمیں بےحد خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہماری مدد کر سکیں 1000 سبسکرپشنز کے حصول میں اور 4000 واچ آورز کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے میں، جو ہم نے 15 سپٹمبر تک طے کیا تھا۔ ہمیں بےحد خوشی ہوگی اگر آپ ہماری مدد کر سکیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کے ولاگ میں ناظرین ہم ڈسکس کریں گے کہ جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا 5500 نازیبا ویڈیوز کا سکینڈل سامنے آیا تھا تو اس سے ایک تہلکہ مچ گیا تھا، اور جو والدین اپنے بچیوں کو، خاص طور پہ بچیوں کو سرکاری یا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، وہ شدید پریشانی سے دوچار ہو گئے تھے۔ وہ ایک کرب میں اور ایک انتہائی جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے۔ وہ بچیاں بھی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کو وہ بھی ذہنی کرب کا شکار ہوئیں، ذہنی تکلیف سے دوچار ہوئیں۔ اور یہ جو میڈیا پہ اتنا اچھالا گیا سکینڈل، اور ایسے لگا کہ شاید جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے وہاں تعلیم کی بجائے کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر جس طرح سے یوٹیوبرز نے اور میڈیا پہ اس کو اچھالا گیا بغیر تحقیق کے، بغیر سچائی جانے، اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ایک منظم انداز سے بدنام کرنے کی جو کوشش کی گئی، تو یہ جو سارا ایشو تھا اس کے اوپر گورنر پنجاب جو ہے بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے ایکشن لیا، اور انہوں نے ایک جو ہے وہ جج کے اوپر مشتمل ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا۔ جسٹس سرفراز افضل ڈوگر صاحب کے اوپر مشتمل یہ کمیشن تھا، انکوائری کمیشن تھا۔ انہوں نے انکوائری مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے جو کچھ ابھی سامنے آیا اس کے مطابق یہ جو سکینڈل سامنے آیا تھا، جس بڑے پیمانے پہ نازیبا ویڈیوز کی بات کی گئی تھی اور جنسی ہراسگی کی بات کی گئی تھی، ان کو اس کے حوالے سے کچھ شواہد جو ہیں وہ نہیں ملے، اور انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو اس سارے معاملے سے بری و ذمہ قرار دیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر مزید انکوائریز بھی ہو رہی ہیں، ابھی ریکمنڈیشن بھی سامنے آ جائیں گی، تو پھر ہم ایک اور جو ہے وہ تفصیلی ولاگ کریں گے اس کے اوپر، جس میں ہم تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے کہ انہوں نے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کیا کیا عوامل تھے جس کے باعث جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بدنام کرنے کی یہ منظم مہم جو ہے وہ چلائی گئی۔ اب ناظرین اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ جو سکینڈل تھا یہ بریک کیا تھا ایک یوٹیوبر ہے بہاولپور کے۔ انہوں نے جب اس انکوائری کمیشن نے اس یوٹیوبر کو بلایا تو وہ پیش نہیں ہوا، پھر پولیس کے ذریعے ان کو لایا گیا کمیشن کے سامنے، اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ ویڈیوز تو پیش کریں جو آپ 5500 ویڈیوز کا آپ نے دعویٰ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی ویڈیو نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جج صاحب نے کہ جناب پھر آپ نے کس طرح جو ہے وہ بغیر ثبوت کے، بغیر دیکھے ویڈیوز آپ نے الزام لگا دیا، اور آپ نے جو ہے وہ ولاگ کر دیا اس کے اوپر، اور آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ بدنامی کی مہم چلا دی، اسٹوڈنٹس کی، فیمیل اسٹوڈنٹس کی، ٹیچرز کی، پوری یونیورسٹی کی آپ نے بدنام کیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی پولیس افسر نے بتایا تھا، تو اس کے اوپر میں نے ولاگ کر دیا۔ اور اسی طرح سے یہ جو سکینڈل ہے اس کے اندر جو سابق وفاقی وزیر ہیں اور یزمان سے کئی دفعہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں جناب طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کی فیملی کو بھی اس میں گھسیٹا گیا، ان کے بیٹے کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے۔ وہ تو اب مکمل تحقیقات کی رپورٹ آئے گی تو پھر سب کچھ سامنے آئے گا۔ اگرچہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے اس کی تردید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یا میری فیملی جو ہے وہ، میرا بیٹا اس کے اندر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یا وہ اس کسی معاملے میں ملوث نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے ابھی اس کے اوپر ایک پنجاب حکومت کی انکوائری بھی ہے، ایک جوڈیشل کمیشن بھی کام کر رہا ہے اس کے اوپر، جس کی درخواست کی ہوئی ہے پنجاب حکومت نے۔ لیکن یہ جو ممبر کمیشن کی، انکوائری کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کی تفصیلات تو ابھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، لیکن ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق یہ ثابت ہوا
کہ جن یوٹیوبرز نے اس کے اوپر دعوے کیے، اس کے اوپر ولاگ کیے، جو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر مختلف اینکرز جس میں اقرار الحسن پیش تھے، انہوں نے جو ہے یہ اس کے اوپر پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی ویڈیوز ہیں اور یہ ثبوت ہیں، اور یہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا بے حیائی پھیل رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ بات آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اور اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا یہاں پاکستان کے نامور دانشور ہیں، مصنف ہیں اور تجزیہ نگار ہیں فرق سہیل گوئندی صاحب۔ جب سارا میڈیا شور ڈال رہا تھا، جب سارے یوٹیوبرز سوشل میڈیا شو نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، تو انہوں نے ایک ویلاگ کیا جو میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فیس بک اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ اتنے بڑے پیمانے کا سکینڈل نہیں ہے، کچھ چند واقعات ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو بدنام کرنے کی منظم سازش ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے، اسے جو کامیابی کا سفر طے کیا ہے، یہ کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، اور اس وجہ سے اس کی یونیورسٹی کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، والدین کو بزن کیا جا رہا ہے، والدین جو ہیں ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ان بچیوں کو کسی غلط جگہ پہ تو تعلیم کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ بات پیدا کرنے کے لیے یونیورسٹی کا اوور آل جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ جو کمیشن کی رپورٹ، انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، تو اس رپورٹ نے فرق سہیل گوئندی صاحب کا جو موقف تھا اس کو درست ثابت کیا ہے، اور یہ سارے جب دھول بیٹھی ہے، اور جیسے جیسے دھول بیٹھے گی حقائق سامنے آئیں گے تو اور کئی تلخ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اس سارے عمل میں، ایک تو نہ یوٹیوبرز تحقیق کرتے ہیں، نہ سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس پورے معاملے میں ہم نے اس سے پہلے کوئی ویلاگ اس پہ نہیں کیا، اور ہر کوئی جب بات کر رہا تھا ہم نے اس وقت بھی نہیں کی، کیونکہ ہم نے کچھ حقائق جاننے کی کوشش کی، لیکن جب ہم حقائق پر پوری طرح سے نہیں پہنچ سکے، نہیں جان سکے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس پہ ویلاگ نہیں کرنا چاہیے۔ ادھوری معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کو، کسی پبلک انسٹیٹیوٹ کو، اور اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں 40,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں، اور جس نے شاندار جو ہے وہ ترقی کا سفر طے کیا ہے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہوتے ہوئے، اور پورے علاقے کو، پورے خطے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی جو تعلیم کی پیاس ہے وہ بجھانے کے لیے آتے ہیں، علم کی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ گریز کیا پروگرام کرنے سے، لیکن اب وہ لوگ کیا معافی مانگیں گے؟ اب وہ لوگ کیا شرمندگی کا اظہار کریں گے؟ کم از کم اتنا تو ان کو کرنا چاہیے۔ تو ابھی اور تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی، لیکن جو میڈیا کا کردار اس کے حوالے سے ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے، بغیر ثبوت جو ہے وہ لیے جانچے بغیر اس طرح کے الزامات لگانا اتنے بڑے ادارے پہ، انسٹیٹیوٹ پہ، یہ بہت بڑی ظلم ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کم از کم میڈیا کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور بغیر ثبوت کے الزامات لگانے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے، جو ہے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے بات کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن پولیس آفیسرز نے مختلف دعوے کیے تھے، تو ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا۔ ہاں، ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے کچھ نازیبا ویڈیوز بنائی تھیں یا بچیوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سینکڑوں استاد ہیں جو پڑھاتے ہیں، جس میں فیمیل استاد بھی ہیں، میل استاد بھی ہیں، ہزاروں میل فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اتنے بڑے ادارے میں چند ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف بالکل سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی جو ہے وہ نرمی کے مستحق نہیں ہے، تو ان کو بالکل انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہوا، جن لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور جو الزامات ثابت نہیں کر پا رہے ہیں، اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ اب جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے۔ تو کم از کم میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور صحافت کے جو پرانے تقاضے ہیں، جو کبھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے تھے، جو اخلاقیات ہوتی تھی صحافتی، کم از کم اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔